السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم نثر کی روایت میں خاص طور پر فکشن کے حوالے سے فکشن کی دوسری اہم صنف ناول کے بعد افسانہ، اس پر بات کا آغاز کریں گے۔ اور چونکہ یہ بھی ایک بڑی طویل روایت ہے افسانے کی اور بڑی رچ روایت ہے اردو میں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے افسانہ لکھا، ابھی لکھ رہے ہیں بہت سے لوگ، اور اردو میں جو اردو نثر کا پورا سرمایہ ہے اس میں جن دو اصناف میں ہمیں سب سے زیادہ تخلیق ملتی ہے وہ ناول اور افسانہ ہی ہیں، اور انہی دو اصناف کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ سوالات تیار کرنا بھی تھوڑا سا مشکل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کئی ڈائمینشنز ہوتی ہیں جن سے آپ نے ان اصناف کو تیار کرنا ہوتا ہے۔ جیسے ایک تو براہ راست ناولوں کے نام، افسانوی مجموعوں کے نام، پھر ان ناولوں کا مطالعہ کرتے ہوئے جو اردو کے بہت اہم ناول ہوں یا بہت اہم افسانے ہوں ان کے موضوعات آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یا جو بہت مشہور ہوئے ہوں افسانے ان کے کردار آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، یا اس میں افسانے کی صنف میں خاص طور پر سوال کی ایک اور ڈائریکشن یہ ہو سکتی ہے، ایک اور زاویہ یہ نکلتا ہے کہ کسی بھی افسانے کے حوالے سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یہ کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے یہ افسانہ۔ تو یہ مختلف زاویے ہیں جن سے آپ کو اس صنف کو دیکھنا چاہیے۔ جی، تو افسانے کی صنف پر اگر ہم بات کا آغاز کریں تو یہ جو سب سے اہم ایک طرح سے سوال سمجھا جاتا ہے، گو کہ یہ اتنا اہم سوال ہے نہیں کہ پہلا افسانہ کس نے لکھا۔ تو آپ میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسی صنف جس کے حوالے سے مختلف محققین کی مختلف آراء ہوں اور مختلف لوگوں کے ذہن میں اس کے مختلف جواب موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے جس طالب علم نے جو کتاب اس کے سامنے آئی ہو اس نے اسی طرح سے اس جواب کو تیار کیا ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عام طور پر ایگزامینر ایوائڈ کرتے ہیں اس قسم کا سوال پوچھتے ہوئے۔ لیکن پھر بھی چونکہ آپ لوگوں کے لیے یہ سوال اہم ہوتا ہے تو ہم اپنی ڈسکشن میں بھی اس کو شامل کر لیتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نگار کون سا ہے۔ ڈاکٹر سید معین الرحمن نے سجاد حیدر یلدرم کو اردو کا پہلا افسانہ نگار کہا، اور ان کا افسانہ جو نشے کی پہلی ترنگ ہے اسے پہلا افسانہ کہا۔ لیکن اس پر جو تحقیق سامنے آئی اس میں پھر سجاد حیدر یلدرم کی اپنی یہ وضاحت اس افسانے کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ یہ انہوں نے ترکی زبان کے ایک افسانے کا ترجمہ کیا ہے، اور ترکی زبان میں ایک رسالہ ثروت فنون، اس میں یہ افسانہ شائع ہوا، اور خلیل رشدی اس کے افسانہ نگار ہیں، اس کے خالق ہیں۔ تو گویا جو افسانہ ترجمہ ہو کے اردو میں آیا ہو تو ہم اس کو اردو کا پہلا افسانہ تو نہیں کہہ سکتے۔ پھر جو دوسرے ایک افسانہ نگار جن کا زیادہ اس حوالے سے ذکر آتا ہے وہ راشد الخیری ہیں، اور ان کا ایک افسانہ نسیر اور خدیجہ، اس افسانے کو بھی اردو کا پہلا افسانہ کہا جاتا ہے، اور یہ مخزن کی جلد نمبر 6 کے شمارہ نمبر 3 میں شائع ہوا 1903 میں، اور یہ ڈاکٹر مسعود رضا کی تحقیق ہے جو انہوں نے اس افسانے کے حوالے سے بات کی ہے۔ پھر پنجاب یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ کنیز رابعہ نے ایک جب مقالہ لکھا تو سید وقار عظیم کی اس رائے کو ہی انہوں نے اہم سمجھا، کہ جس میں انہوں نے ایک نابینا بیوی مضمون ہے تو اس کو سلطان حیدر جوش کا یہ ہے، اس کو کہا کہ یہ پہلا افسانہ ہے۔ گو کہ اس مضمون کو افسانہ مانا بھی جا سکتا ہے یا نہیں، یہ اپنے طور پر ایک اہم سوال۔ پھر کچھ لوگوں نے پریم چند کا جو افسانہ ہے سب سے پہلا ان کا، دنیا کا سب سے انمول رتن،
منشی پریم چند کا سب سے پہلا افسانہ ان کے مجموعہ سوز وطن میں شامل ہے، تو اس کو کہا کہ یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے۔ تو ان تمام تحقیقات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو بحث ظاہر ہے ہوتی رہتی ہے، اور مختلف محققین کے اپنے اپنے ماخذات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو اہمیت دیتا ہے، کوئی کسی کو۔ تو ڈاکٹر انوار احمد کی جو کتاب ہے اردو افسانہ ایک صدی کا قصہ، ظاہر ہے افسانے پر سب سے بڑا کام جو 2-3 لوگوں نے کیا، مرزا حامد بیگ ہیں یا گوپی چند نارنگ ہیں یا انوار احمد ہیں، مختلف لوگوں نے، تو اس میں ہمیں ڈاکٹر صاحب کا کام ہمارے نسبتاً بالکل قریب کے زمانے میں سامنے آیا ہے، تو ہم اس کو زیادہ اہمیت دیں گے۔ اور انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان تمام نظریات کو ڈسکس کرنے کے بعد بتایا ہے کہ جو راشد الخیری کا نسیر اور خدیجہ ہے، یہی وہ پہلی کہانی ہے۔ اس میں آپ افسانے کے فن کے حوالے سے بات کریں تو اس پر بات ہو سکتی ہے کہ یہ پورا بھی اترتا ہے اس پہ، یہ نہیں، لیکن بہرحال یہ وہ پہلی کہانی ہے جو مخزن میں شائع ہوئی اور جسے اردو کا پہلا افسانہ کہا جا سکتا ہے، اور راشد الخیری کو پہلا افسانہ نگار 1903 میں یہ مخزن میں شائع ہوا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم اردو افسانے کی روایت کی طرف آئیں تو راشد الخیری اپنے طور پر اہم ہیں، ان کے بعد میں دیگر افسانوی مجموعے بھی سامنے آئے بہت سے، اور انہوں نے عورتوں کی زندگی اور عورتوں کے مسائل کے حوالے سے زیادہ کہانیاں لکھی، اس حوالے سے معروف بھی ہیں۔ لیکن ہم جن افسانہ نگاروں پر بات کریں گے وہ ان میں زیادہ تر انہی افسانہ نگاروں کی ہم بات کریں گے جو ہمارے کہیں نہ کہیں سلیبس کا حصہ رہ چکے ہوں یا ابھی بھی سلیبس کا حصہ ہوں، کیونکہ یا پھر ان میں سے کسی کے افسانے کہیں بھی فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، یا جو کالجز میں ایف اے بی اے کے نصاب پڑھائے جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جو ایم اے کے نصاب، ان میں کہیں نہ کہیں ان کا نام آتا ہے اور وہ شامل رہے ہوں، تو ہم ان پر زیادہ فوکس کریں گے۔ یوں تو یہ روایت بہت بڑی ہے، یعنی آپ 150-200 افسانہ نگار، ان کے افسانوں کے نام، ان کے مجموعے، یہ سب آپ کو اس امتحان کے لیے میرا خیال ہے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم صرف اہم جو لوگ ہیں اس روایت کے انہی پر بات کریں گے اور انہی کو زیر بحث لائیں گے۔ سجاد حیدر یلدرم پہلا اہم نام اردو افسانے کے حوالے سے، اور ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے خیالستان، آپ کو سب کو نام یاد ہوتا ہے عام طور پر ایم اے کے، جنہوں نے کیا ہوا ہے ایم اے کے طالب علموں کو، لیکن بہرحال اس کا نام آپ یاد رکھیں، اور یہ بھی کہ یہ افسانوی مجموعہ 1911 میں چھپا، تو یہ سجاد حیدر یلدرم کا ہے۔ پھر اسی طرح ان کے اسی مجموعے میں جو 2-3 ان کے نسبتاً زیادہ ڈسکس ہوئے ہیں افسانے، ان کے نام بھی آپ کو یاد رہنے چاہیے، خارستان و گلستان، صحبت ناجنس اور ازدواج محبت۔ یہ مختلف ان کے وہ افسانے ہیں جو اس مجموعے میں شامل ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم کے بعد ہیں منشی پریم چند۔ پریم چند کے افسانوی مجموعے کافی ہیں، ان کا ایک تو آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے۔ جس کے بہت زیادہ افسانوی مجموعے ہوں ان کا پہلا اور آخری تو لازمی یاد رہنا چاہیے، ٹھیک اسی طرح جیسے میں نے ناولوں پر بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جن کے بہت زیادہ ناول ہوں تو پہلا اور آخری ناول لازمی یاد رکھیں۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے سوز وطن، 1908 میں چھپا۔ پھر پریم پچیسی، پریم بتیسی، خاک پروانہ، خواب و خیال، فردوس خیال، پریم چالیسی، آخری تحفہ، زاد راہ، دودھ کی قیمت اور واردات۔ یہ جو ان کے 2 آخری افسانوی مجموعے ہیں، دودھ کی قیمت اور واردات، یہ 1937 میں چھپے، اور آپ کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ پریم چند وفات پا گئے تھے 1936 میں، تو یہ ان کی وفات کے بعد کہ یہ دونوں افسانوی مجموعے سامنے آئے جی، دودھ کی قیمت اور واردات۔ پریم چند کے افسانے ادیب کی عزت کا نام اس وجہ سے بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ غالباً یہ فرسٹ ایئر کے نصاب کا بھی حصہ ہے، اور یہ افسانہ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کس افسانوی مجموعے میں یہ شامل ہے، تو آخری تحفہ میں یہ شامل ہے۔
پھر پریم چند کا جو سب سے معروف افسانہ ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کفن ہے۔ کفن کے بارے میں سوال آپ سے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ پریم چند کا وہ کون سا مشہور افسانہ ہے جو ان کے کسی افسانوی مجموعے میں شامل نہیں ہے، یہ الگ سے رسالے میں کسی میں چھپا، بعد میں کسی انتخاب میں سامنے آیا، تو وہ کفن ہے۔ پھر کفن کے کردار گیسو اور مادو، ان کے حوالے سے بھی آپ کو یہ افسانہ یاد رہنا چاہیے۔ پھر ہے جی ایک انگارے کا دور آتا ہے پریم چند کے بعد۔ آپ کو پتہ ہے کہ انگارے وہ افسانوی مجموعہ ہے جس سے ایک طرح سے جس کے بعد پھر ایک ترقی پسند فکر کی پوری روایت شروع ہوتی ہے۔ تو انگارے کے افسانہ نگاروں کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ بالفرض سوال پوچھا جائے کہ انگارے کے 3 افسانہ نگار سجاد ظہیر، احمد علی اور رشید جہاں تھے، چوتھے کا نام کیا تھا؟ تو محمود الظفر۔ 4 یہ افسانہ نگار ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے کر کے سوال اگر اس میں سے پوچھ لیا جائے۔ پھر انگارے کی اشاعت بھی یاد رہنی چاہیے آپ کو کہ یہ 1932 میں یہ چھپا۔ اس میں کل 9 افسانے اور ایک ڈرامہ شامل ہے، اور پھر اس کا جو ضبط ہو گیا تھا یہ افسانوی مجموعہ آپ کو پتہ ہے 1933 میں، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سجاد ظہیر کے جو 4 افسانے اس میں شامل ہیں 5، ان کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دلاری، اور پھر یہ ہنگامہ۔ اسی طرح 2 افسانے احمد علی کے اس میں شامل ہیں: بادل نہیں آتے اور محاوٹوں کی ایک رات۔ رشید جہاں کا ایک افسانہ دلی کی سیر اور ایک ڈرامہ پردے کے پیچھے، یہ اس میں شامل ہے۔ اور محمود الظفر کا افسانہ ہے جی جواں مردی، جو اس مجموعے میں شامل ہے۔ اچھا، اس سے ہٹ کے اس میں جو 2 افسانہ نگار ہیں احمد علی اور رشید جہاں، ان کے حوالے سے آپ کو ان کے افسانوی مجموعوں کے 2 کے نام خاص طور پہ یاد رہنے چاہیے۔ ایک احمد علی کا جو افسانوی مجموعہ تھا شعلے، یہ 1936 میں چھپا، اور رشید جہاں کا افسانوی مجموعہ شعلہ جوالہ 1968 میں چھپا۔ انگارے کے بعد پھر 3 ایسے افسانہ نگار ہیں جن کے افسانوں اور افسانوی مجموعوں کا آپ کو لازمی پتہ ہو۔ کرشن چندر ہیں، منٹو ہیں اور بیدی ہیں۔ تو کرشن چندر کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو کرشن چندر بہت زیادہ انہوں نے کہانیاں لکھی، ان کو بہت زود نویس افسانہ نگار کہا جاتا ہے، یعنی ان کے 30 سے زائد غالباً 32 افسانوی مجموعے ہیں۔ اب ظاہر ہے 32 کے 32 کا نام تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ یاد رہ سکتا ہے، لیکن جو اہم افسانوی مجموعے ان کے ہیں جن کا زیادہ ذکر آتا ہے، ان میں سے کوئی بھی نام دے کے آپ سے پوچھ لیا جائے یہ کس کا افسانوی مجموعہ ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے: طلسم خیال، ان داتا، ہم وحشی ہیں، پانی کا درخت، سپنوں کا قیدی، 3 گنڈے، نئے غلام، دیوتا اور کسان، آدھے گھنٹے کا خدا، اور ایک گرجا گھر ایک خندق۔ کرشن چندر کے اگر ہم مشہور افسانوں کی طرف آئیں تو پشاور ایکسپریس، تائی ایسری، مہالکشمی کا پل، کالو بھنگی، یہ ان کے نسبتاً، اور کچرا بابا، یہ ان کے نسبتاً زیادہ معروف افسانے ہیں۔ پھر ان کے علاوہ 2 فرلانگ لمبی سڑک، یہ بھی کرشن چندر کا کافی مشہور افسانہ، قومی شاعر، گلدان، پریتو اور تھالی کا بینگن، یہ ان کے مشہور افسانے ہیں۔ بالفرض آپ سے پوچھ لیا جائے کہ کرشن چندر کا افسانہ پشاور ایکسپریس کس مجموعے میں شامل ہے تو ہم وحشی ہیں میں وہ شامل ہے۔ تائی ایسری کا پوچھ لیا جائے کہ وہ کس مجموعے میں شامل ہے تو سپنوں کا قیدی میں شامل ہے۔ مہالکشمی کا پل، اس کا پوچھ لیا جائے تو وہ نئے غلام میں شامل ہے۔ اور کالو بھنگی جو کرشن چندر کا بہت مشہور افسانہ، اس کا پوچھ لیا جائے یہ ان کے کس افسانوی مجموعے میں شامل ہے تو ایک گرجا گھر اور ایک گرجا گھر ایک خندق میں بھی یہ شامل ہے، اور مکڑی میں بھی شامل ہے۔ تو یہ ہیں جی کرشن چندر۔
اچھا، آپ کو میں صرف جو بہت مشہور افسانے ہیں ان کے نام بتا رہا ہوں. آپ ان افسانوں کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا اگر چاہیں تو تفصیل بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی پشاور ایکسپریس ہو گیا، یا تائی اسری، یا مہالکشمی کا پل، اور کالو بنگی، اور کچرا بابا، کہ یہ ان کے موضوعات کیا ہیں. ان میں سے بالفرض پوچھ لیا جائے کہ کرشن چندر یا پشاور ایکسپریس کا موضوع کیا ہے، تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو 47 کے فسادات تھے ان کے تناظر میں یہ افسانہ لکھا گیا. تو اس طرح سے ان افسانوں کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ان کے موضوعات بھی اگر آپ کو یاد رہ جائیں تو بہت اچھی بات ہے. اچھا جی، اس کے بعد پھر کرشن چندر کے بعد سعادت حسن منٹو. منٹو کے بارے میں جتنا بھی تفصیل سے پڑھ سکیں ضرور پڑھیں. کوئی نہ کوئی ایک سوال منٹو کے حوالے سے لازمی ہو سکتا ہے، کیونکہ افسانے کی روایت سے اگر سوال آئے اور منٹو کے بارے میں نہ پوچھا جائے تو یہ کچھ عجیب سی بات لگتی ہے. منٹو کا اسی لیے آپ کو تاریخ پیدائش یاد رہنی چاہیے. 1912 ہے، لدھیانہ میں پیدا ہوئے. لدھیانہ کا ایک گاؤں ہے سمرالہ، وہاں پہ. 1955 میں ان کی لاہور میں وفات ہوئی. منٹو کا سب سے پہلا افسانہ تماشا تھا، اور ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے تھا جو 1936 میں آیا. منٹو کا جو پہلا افسانہ ہے تماشا، اس کے بارے میں یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ وہ باری علیگ کے پرچے کے ادبی پرچہ جو ان کا تھا خلق، اس میں شائع ہوا تھا، اور منٹو کے فرضی نام سے ان کا پہلا افسانہ یہ تماشا شائع ہوا تھا، آدم کے فرضی نام سے. پھر منٹو نے باری علیگ کے ہی فرمائش پر ایک ناول کا ترجمہ بھی کیا جو وکٹر ہیوگو کا ناول ہے دا لاسٹ ڈیز آف اے کنڈیمڈ. اس کا ترجمہ انہوں نے کیا سرگزشت اسیر کے عنوان سے. یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے. منٹو کے جن افسانوں پر مقدمے چلے وہ 6 افسانے ہیں، ان کے نام یاد رہنے چاہیے: دھواں، بو، کالی شلوار، ٹھنڈا گوشت، کھول دو، اور اوپر نیچے اور درمیان. ٹھیک ہے، سوال بالفرض 4 نام کوئی بھی دے کے پوچھ لیا جائے کہ منٹو کا کہ کس افسانے پر ان میں سے مقدمہ چلا، تو ان 6 کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے. پھر منٹو کے افسانوی مجموعے بھی سب کے نام یاد رہنے چاہیے. آتش پارے پہلا، اس کے بعد منٹو کے افسانے، پھر دھواں، پھر افسانے اور ڈرامے، لذت سنگ، چغد، ٹھنڈا گوشت، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی، بادشاہت کا خاتمہ، یزید، سڑک کنارے، سرکنڈوں کے پیچھے، پھندنے، بغیر اجازت، برقے، شکاری عورتیں، رتی ماشا اور تولا، انارکلی، ایک مرد. ان میں سے کوئی بھی کسی بھی افسانوی مجموعے کا نام دے کر آپ سے پوچھ لیا جائے اس کا خالق کون ہے، کس افسانہ نگار کا مجموعہ ہے، تو یہ منٹو کے ہیں. پھر منٹو کے مشہور افسانوں کے نام اور وہ افسانے کس کس مجموعے میں شامل ہیں. مثلا ان کا افسانہ نیا قانون، خوشیا، بانجھ اور ہتک، یہ جو افسانوی مجموعہ ہے منٹو کے افسانے اس میں شامل ہیں. آپ ان افسانوں کے حوالے سے تھوڑا تھوڑا سرچ کر کے اگلے 24 گھنٹے اگلے 30 گھنٹے آپ ان میں سے ان افسانوں کو کچھ ٹائم دیں، ان کے موضوعات دیکھیں، ان میں سے کسی کا کوئی اہم کردار جو زیادہ زیر بحث آئے ان کے نام آپ دیکھیں. پھر دھواں، ماتمی جلوس اور کالی شلوار، یہ ان کا جو افسانوی مجموعہ ہے دھواں اس میں شامل ہے. پھر بو، دھواں اور کالی شلوار، ان 3 افسانوں پر مشتمل ایک افسانوی مجموعہ لذت سنگ میں اور کوئی افسانے شامل نہیں ہیں، صرف 3 افسانے ہیں: بو، دھواں اور کالی شلوار. پھر چغد اور بابو گوپی ناتھ، یہ چغد میں ہی شامل ہیں. پھر ان کا افسانوی مجموعہ نمرود کی خدائی، اس میں منٹو کا سب سے مشہور افسانہ کھول دو اس میں شامل ہے. پھر شہید ساز اور دیکھ کبیرہ رویا، یہ اس میں شامل ہے. پھر موزیل ایک ان کا افسانہ ہے جو سڑک کنارے میں شامل ہے، سڑک کنارے ہے کہ اضافی.
پھر ان کا افسانہ ہے جی بلونت سنگھ مجٹھیا سرکنڈوں کے پیچھے بھنگن، یہ سرکنڈوں کے پیچھے میں شامل ہیں تینوں افسانے۔ توبہ ٹیک سنگھ بہت مشہور افسانہ آپ کو پتہ ہے منٹو کا، اور پھندنے، یہ دونوں ان کا جو افسانی مجموعہ پھندنے ہیں ان میں شامل ہیں۔ پھر حج اکبر اور لاؤڈ سپیکر، یہ دو افسانے شکاری عورتیں میں شامل ہیں۔ تو آپ ان افسانوں کے جو موضوعات ہیں تھوڑے تھوڑے، یا کوئی کردار کسی کا اہم ہے، خاص طور پر نیا قانون، ہتک، دھواں، کالی شلوار، بو، بابو گوپی ناتھ، کھول دو، اور توبہ ٹیک سنگھ اور پھندنے، ان کے حوالے سے کم لازمی تھوڑا تفصیل میں بھی چیزوں کو دیکھیں آپ۔ راجندر سنگھ بیدی، راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ دانا و دام ہے، جو 1936 میں چھپا۔ پھر ان کے جو دیگر افسانوی مجموعے ہیں ان میں گرہن، کوکھ جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اور مکتی بدھ، یہ مختلف افسانوی مجموعے ہیں راجندر سنگھ بیدی کے۔ بیدی کے مشہور افسانوں کی بات کریں تو ان کا بہت مشہور افسانہ بھولا اور گرم کوٹ، یہ دانا و دام پہلے افسانی مجموعے میں شامل ہیں۔ پھر گرہن، رحمان کے جوتے، دوسرا کنارہ، یہ گرہن میں شامل ہیں۔ پھر بیدی کا ایک اور بہت مشہور افسانہ ہے لاجونتی، آپ کو پتہ ہوگا۔ پھر جوگیا، لمبی لڑکی، اور اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ چاروں افسانے اپنے دکھ مجھے دے دو میں ہیں۔ پھر ان کا ایک مشہور افسانہ صرف ایک سگریٹ، اور کلیانی، اور آئینے کے سامنے، یہ ہمارے دکھ ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، اس میں شامل ہیں۔ پھر بیدی کا بہت مشہور افسانہ ہے، آپ کو یاد رہنا چاہیے، ایک باپ بکاؤ ہے، اور مکتی بدھ اور بولو، یہ تینوں افسانے ان کے مکتی بدھ میں شامل ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے بعد ہیں جی احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی کا پہلا افسانوی مجموعہ چوپال ہے، جو 1939 میں منظر عام پر آیا۔ پھر ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ بھگولے ہے، 1941 میں چھپا۔ احمد ندیم قاسمی کے باقی افسانی مجموعوں کے نام بھی میں بتا دیتا ہوں، ان میں سے کوئی نام دیکھ کر پوچھ لیا جائے کہ افسانہ نگار کون ہیں تو نام پتہ ہونا چاہیے۔ طلوع و غروب، گرداب، سیلاب، پھر بعد میں یہ گرداب و سیلاب کے عنوان سے اکٹھا بھی چھپا یہ دونوں مجموعے۔ آنچل، آبلے، آس پاس، در و دیوار، سناٹا، گھر سے گھر تک، کپاس کا پھول، نیلا پتھر، کوہ پیما، پت جھڑ، یہ احمد ندیم قاسمی کے افسانوی مجموعے۔ ان کا آخری افسانوی مجموعہ پت جھڑ ہے، جو ان کی وفات کے ایک سال بعد 2007 میں چھپا ہے۔ احمد ندیم قاسمی 2006 میں وفات پا گئے تھے، تو یہ 2007 میں چھپا ہے۔ آخری پت جھڑ ہے اور پہلا چوپال ہے۔ احمد ندیم قاسمی کے مشہور افسانے آپ نے جو آپ کے مختلف سطحوں کے سلیبس میں بھی بعض اوقات ان کا ذکر آتا ہے، ہیروشیما سے پہلے، ہیروشیما کے بعد، یہ آبلے میں شامل ہے۔ بڑی سرکار کے نام، رئیس خانہ، آتش گل، مامتا، پھر بہت مشہور افسانہ الحمدللہ، کنجری، گنڈاسا، یہ اور سناٹا، یہ ان کا جو افسانی مجموعہ ہے۔ سناٹا سب سے مشہور افسانوی مجموعہ یہی ہے، اس میں یہ سارے شامل ہیں۔ پھر ان کا ایک افسانہ پرمیشر سنگھ بازار حیات میں شامل ہے، اور ایک ان کا جو مشہور افسانہ گھر سے گھر تک اور حاذا من فضل ربی اور ثواب، یہ گھر سے گھر تک سے لیے گئے ہیں۔ پھر ان کا افسانوی مجموعہ اپنا ایک بہت مشہور افسانہ آپ کو پتہ ہے، لارنس آف تھلیبیا، اور کپاس کا پھول، اور سفید گھوڑا، اور ماسی گل بانو، یہ چاروں افسانے کپاس کا پھول میں شامل ہیں۔ تو یہ احمد ندیم قاسمی کے حوالے سے چند باتیں آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ عصمت چغتائی ہیں۔ عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعے کی اگر بات کریں تو ان کے افسانوی مجموعوں کے نام، ایک بات، چوٹیں، دو ہاتھ، ہم لوگ، آدھی عورت آدھا خواب، لیڈی کلر، امر بیل،
یہاں سے وہاں تک، یہ ان کے افسانی مجموعے ہیں جن کے نام آپ کو یاد رہنے چاہیے۔ پھر ان کے مشہور افسانے لحاف، لحاف زیادہ مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ اس کا ذکر، اور پنکچر، یہ دو افسانے ایسے ہیں جو ان کا افسانی مجموعہ ہے چوٹیں، اس میں شامل ہیں۔ پھر ان کے 3 اور مشہور افسانے ہندوستان چھوڑ دو، کلو کی ماں اور چوتھی کا جوڑا، یہ ان کے افسانے 2 ہاتھ، ان کا جو افسانی مجموعہ ہے اس میں شامل ہیں۔ عصمت چغتائی کے ساتھ ہی پھر خدیجہ مستور اور ہاجرہ مسرور، 2 بہت اہم نام۔ خدیجہ مستور کے افسانی مجموعوں میں کھیل، بوچھاڑ، چند روز اور، تھکے ہارے اور ٹھنڈا میٹھا پانی، یہ شامل ہیں۔ کھیل جو ان کا پہلا افسانی مجموعہ 1944 میں چھپا، اور سب سے مشہور افسانی مجموعہ خدیجہ مستور کا لازمی نام یاد رہنا چاہیے، ٹھنڈا میٹھا پانی، یہ 1981 میں چھپا۔ خود یہ جو افسانہ ہے ٹھنڈا میٹھا پانی ہے، یا اسی میں ایک شامل ہے افسانہ ہے سریا، یہ وہ افسانے ہیں جو 1965 کی جنگ کے تناظر میں لکھے گئے ہیں، یا وہ ان کو موضوع بنایا گیا اس میں۔ خدیجہ مستور کے دیگر اہم افسانوں میں ایک بڑا اہم افسانے کا نام لیا جاتا ہے مینو لے چلے بابلا لے چلے وے، یہ افسانہ ان کا چند روز اور جو افسانی مجموعہ اس میں شامل ہے۔ پھر ان کے دیگر جو 4 مشہور افسانوں کے میں نے نام لکھے ہیں، خرمن، سریا، فیصلہ اور ٹھنڈا میٹھا پانی، یہ ان کے افسانی مجموعے ٹھنڈا میٹھا پانی میں شامل ہیں۔ خدیجہ مستور کے ساتھ ہی ہاجرہ مسرور، ہاجرہ مسرور کے افسانی مجموعوں کی بات کریں تو پہلا افسانی مجموعہ ان کا چرکے، یہ 1944 میں چھپا۔ پھر دیگر ان کے افسانی مجموعوں میں ہائے اللہ، چوری چھپے چوری، اندھیرے اجالے، چاند کی دوسری طرف، چاند کے دوسری طرف، اور تیسری منزل، یہ ان کے دیگر افسانی مجموعے ہیں۔ ایک بہت مشہور افسانہ ان کا چراغ کی لو، جو غالباً فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے نصاب میں بھی شامل ہے، تو اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس افسانی مجموعے میں شامل ہے، پہلی دفعہ وہ کس میں شائع ہوا، تو ہائے اللہ میں وہ شامل ہے، اس میں شائع ہوا۔ ان کے بعد ہیں جی اردو کے ایک اور بہت مشہور افسانہ نگار، سلیبس میں بھی بہت سے افسانے ان کے شامل ہیں، غلام عباس۔ غلام عباس کا پہلا افسانی مجموعہ آنندی 1948 میں چھپا۔ دوسرا جاڑے کی چاندنی، جھاڑے کی چاندنی ان کا 1960 میں چھپا، یہ آدم جی ادبی انعام یافتہ بھی ہے۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ غلام عباس کا کون سا مجموعہ آدم جی ادبی انعام یافتہ ہے، تو وہ جھاڑے کی چاندنی۔ پھر ان کا تیسرا افسانی مجموعہ کنرس 1969 میں چھپا ہے۔ غلام عباس کے حوالے سے یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ایوب خان کی جو کتاب ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز، اس کا اردو ترجمہ بھی انہوں نے کیا پرواز میں کوتاہی کے عنوان سے۔ مشہور افسانوں کی اگر بات کریں غلام عباس کے، تو ان کا جو پہلا افسانی مجموعہ ہے آنندی، اس میں ان کے جو مشہور افسانے شامل ہیں جواری، کتبہ، حمام میں اور آنندی، یہ ان چاروں افسانوں کے آپ نے موضوعات بھی دیکھنے ہیں، ان کے جو کردار ہیں ان کے نام بھی آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ پھر ان کے جاڑے کی چاندنی میں جو ان کے افسانے شامل ہیں مشہور، اوور کوٹ، سرخ جلوس، فینسی ہیئر کٹنگ سیلون اور تنکے کا سہارا، ان چاروں افسانوں کو بھی آپ نے بطور خاص دیکھنا ہے۔ پھر کنرس میں شامل کنرس، بہروپیہ، یہ پری چہرہ لوگ، جوار بھاٹا اور اوتار، یہ افسانے بھی غلام عباس کے قابل ذکر ہیں، ان کو بھی آپ نے تھوڑا تفصیل سے دیکھنا ہے، کم از کم ان کے نام یاد ضرور رہنے چاہیے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے یہ پری چہرہ لوگ کس کا افسانہ ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلام عباس کا ہے۔ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اوور کوٹ کا، آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے سرخ جلوس کس کا ہے، فینسی ہیئر کٹنگ سیلون کس کا ہے، حمام میں کس کا ہے، تو کم از کم افسانوں کے نام بھی مجموعوں کے ساتھ ساتھ یاد رہنے چاہیے۔ پھر غلام عباس کے 3-4 اور بڑے مشہور افسانے ہیں جو ان میں سے کسی کتاب میں بھی شامل نہیں ہیں۔ نواب صاحب کا بنگلہ، رینگنے والے اور دھنک، یہ کسی بھی ان میں سے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہے، یہ مختلف رسائل میں بعد میں چھپے۔ اچھا، دھنک کے بارے میں آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اس کا جو پہلا نام تھا اس افسانے کا، وہ تھا خدا کی بادشاہت۔
آپ سے پوچھ لیا جائے کہ پریم چند کے کون سے افسانے کا پہلا عنوان خدا کی بادشاہت تھا، تو وہ ہے دھنک۔ تو خدا کی بادشاہت کا نام جو ہے وہ پھر انہوں نے غالباً 1964 میں یا 66 میں بدل کر دھنک رکھ دیا، کیونکہ ان کو تھوڑا سا یہ تھا کہ بھئی کوئی مذہبی حلقوں کی طرف سے یا تنگ نظر لوگوں کی طرف سے کوئی رد عمل ہو سکتا ہے اس عنوان کا، تو انہوں نے پھر اس کا نام دھنک رکھ دیا۔ تو یہ ہیں جی غلام عباس کے مشہور افسانے اور ان کے افسانوی مجموعے۔ آج ہم نے اردو افسانے کی روایت کے ان افسانہ نگاروں پر بات کی، ان کے افسانوی مجموعوں پر، ان کے افسانوں کا آپ کو بتایا کہ جو ہماری یعنی کہ افسانے کی روایت کا بالکل آپ سمجھیں کہ ایک سرمایہ سمجھے جاتے ہیں، ایک ان کا زرعی حصہ ہے اس پوری ہماری روایت میں، جن کے ذکر کے بغیر قطعی طور پر افسانے کی روایت مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہ وہ افسانہ نگار ہیں جو ہمارے سلیبس میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہر یونیورسٹی کے ہر سطح کے، تو ان کے بارے میں آپ تفصیل سے لازمی پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پھر کچھ دیگر افسانہ نگاروں پر بات کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا جی، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔